صلی اللہ علیہ وسلم قالت انی اسرع وانی اتکشف فادعوا اللہ لی قال ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان يعافيك قالت اصبروا قالت فانی اتکشف فادعوا اللہ الا اتکشف فدعا لها۔ محترم حضرات، صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس حدیث میں ایک صحابیہ کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جو صحابیہ جنت کی خاطر ایک بہت بڑی بیماری پر صبر کرنے لگی، اور بعد میں صحابہ اس صحابیہ کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، دوسروں کو دکھا کر کہتے تھے، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ اپنے شاگردوں کو، اپنے دوستوں کو دکھا دکھا کر کہتے تھے کہ یہ جنتی عورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ ان کے استاد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا، صحابی اپنے شاگرد سے کہا، الا اوری کا امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ بتاؤں؟ قلت بلا، تو شاگرد نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر وہ عورت کون ہے جو جنتی ہے۔ قال هذه المرأة السوداء، دیکھو یہ کالی عورت جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے وہ جنتی ہے۔ کیسے؟ کہا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت اللہ کے رسول کے پاس آئیں، صحابیہ آئیں آپ کے پاس۔ قالت، کہا انی اسرع، کہا کہ مجھے فٹس کی بیماری آ جاتی ہے، چلتے چلتے بازار میں مجھ پر فٹس کی بیماری آ جاتی ہے، وہی کی بیماری آ جاتی ہے۔ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، اس بیماری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، میرے کپڑے اوپر اڑ جاتے ہیں، ادھر ادھر میرے کپڑے ہو جاتے ہیں، پردہ مجھ سے نکل جاتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ لِي، تو آپ میرے حق میں اللہ سے دعا کیجئے، میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ قَالَ إِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، آپ نے فرمایا اگر تم اس بیماری پر صبر کرو گی تو تمہیں جنت ملے گی۔ وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ يُعَافِيكِ، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں اس بیماری سے دور کر دے، عافیت دے دے، شفا دے دے۔ تو گویا کہ معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم اس بیماری پر صبر کرو گی تو تمہیں جنت ملے گی، اگر تم نہیں چاہتی ہو کہ میں دعا کروں تمہاری بیماری دور ہو جائے تو میں ضرور دعا کروں گا اور اللہ تمہاری بیماری کو دور کر دے گا۔ قالت اصبروا، یہ سن کر صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں صبر کر لیتی ہوں، جب اس بیماری پر صبر کرنے سے جنت مل سکتی ہے تو میں اس پر صبر کر لیتی ہوں۔ قالت فإني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها، لیکن پھر صحابیہ نے کہا اے اللہ کے نبی بس اتنی دعا کیجئے کہ جب مجھ پر یہ بیماری آئے تو میرے کپڑے اوپر نہ اٹھیں، میرے پردے کی چیزیں پردے میں رہیں، ایسا آپ دعا کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابیہ کے حق میں دعا کی۔ تو یہ واقعہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عطا ابن ابی رباح کو بتا رہے ہیں، اور بتا کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جنتی عورت ہے۔ اس سے کئی باتیں ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک استاد کا طریقہ تربیت کا کیا ہونا چاہیے، کیسے اپنے شاگردوں کی وہ تربیت کرے، کہ سامنے دکھا کر تربیت کرے، جو بھی چیزیں انسان کے سامنے موجود ہیں تو انہیں بتا کر مثالوں کے ذریعے انہیں سمجھائے کہ یہ مثال ہے، یہ استاد کی تربیت کا طریقہ یہاں معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں جانے میں رنگ کا، نسل کا، خاندان قبیلے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، صرف خاندان کا نام رہنے سے کوئی جنت میں نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر نبی کے خاندان میں رہنے سے جنت نہیں ملتی، صحابہ کے خاندان میں رہنے سے جنت نہیں ملتی، اور رنگ کے اعتبار سے جنت نہیں ملتی کہ گوروں کو ملے گی کالوں کو نہیں، کالوں کو ملے گی گوروں کو نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو دیکھے گا، نہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھے گا، تمہارا عمل کیسا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم
وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اموال اور تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارا عمل کیسا ہے، انسان کا مال کیسا ہے، انسان کی شکل کیسی ہے، یہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب یہ ہے کہ اس کا عمل کیسا ہے، انسان کا کردار کیسا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ صبر کس میں؟ اللہ کے فیصلے میں صبر، تقدیر میں صبر، عبادت کرنے میں صبر، گناہوں سے رکنے میں صبر۔ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے جنت ملتی ہے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اے نبی، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کسی پر موت کا آنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اس پر صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری سنائی گئی۔ اور خاص کر اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے، اولاد کا انتقال ہو جائے، تو اس انسان کے بارے میں تو کہا گیا اور صبر کرتا ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون کہہ کر اللہ کے فیصلے کو تسلیم کر لیتا ہے، تو کہا کہ ایسے انسان کو جنت میں ایک گھر ملے گا، اور اس گھر کا نام حمد ہوگا، اس گھر کا نام حمد ہوگا، نام کے ساتھ اسے گھر دیا جائے گا۔ تو گویا کہ صبر کرنے پر انسان کو جنت ملتی ہے، چاہے اطاعت کرنے پر صبر کرے، چاہے گناہوں سے رکنے میں صبر کرے، اور اسی کے ساتھ تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے، اچھی اور بری تقدیر پر انسان صبر کے ساتھ اس پر چلتا رہے۔ اور اسی کے ساتھ اس حدیث کے اندر ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ آپ جب بھی دعا کریں گے وہ دعا قبول کی جاتی ہے، یہ اللہ کے رسول کا مرتبہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا مقام ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا، اگر تم چاہو تو صبر کر لو، آپ نے وضاحت کر دی۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرتا ہے۔ جتنی بھی دعائیں آپ نے کی ہیں امت کے لیے، صحابہ کے لیے، ساری دعائیں قبول ہوئیں، لیکن جو معاملہ تقدیر کا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول نہیں کیا، اور آپ کی دعا کو قبول نہ کر کے بتایا کہ دعاؤں کو قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے، دعاؤں کو قبول کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کسی کی دعا قبول نہیں کرتے، دعا قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ کے نبی خود دعا قبول کرتے تو پھر آپ اللہ سے دعا کیوں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے کسی کی دعائیں قبول کرنا، کسی کی مرادیں پوری کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا اللہ سے، اور اللہ تمہاری اس بیماری کو دور کر دے گا۔ اور ہمیشہ آپ نے صحابہ کے بارے میں دعا کی ہے، بلکہ ایک ایسا بھی وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میری امت کو اختلافات سے بچا لے، اللہ نے دعا قبول نہیں کی، اللہ نے دعا وہاں پر قبول نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعاؤں کو قبول کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کے اندر جنت کی حرص بہت زیادہ تھی، عورتیں ہوں مرد ہوں سب کے اندر جنت کی حرص بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ کہ جو صحابیہ اپنا مسئلہ لے کر آئی تھیں، جنت کا نام سنتے ہی گویا کہ ان کی بیماری بھی ان کے لیے معمولی ہو گئی۔ اور یہی چیز تھی، جنگوں میں جاتے صحابہ تو جنت کا نام سنتے ہی نہ ان کے جان کی فکر، نہ مال کی فکر، کسی بات کی فکر نہیں، ہر بڑی مصیبت بھی ان کے لیے بہت ہلکی ہو جاتی۔ ہجرت کرنا پڑتا جنت کے لیے نکل جاتے، ہجرت کر دیتے، خواہشات کو چھوڑنا پڑتا جنت کے لیے فوراً خواہشات کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے اندر یقیناً جنت کی تڑپ بہت زیادہ تھی۔ اس مثال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابیہ جن کی تربیت میں آپ تھیں، یقیناً اس کے ذریعے آپ کے اندر یہ جذبات پیدا ہوئے تھے۔ الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلیم پر صحابیہ نے صبر کی، جس کی وجہ سے وہ جنتی ٹھہری، اور صحابہ بھی انہیں دنیا میں رہنے تک ہی انہیں جنتی کا لیبل دے کر استعمال کرتے تھے، اور دوسروں کو اس کی تعلیم اور ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو حدیث کے اندر صبر کی بات بتائی گئی ہے اس صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت کی تڑپ اور اس کی حرص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اطاعت کرنے میں، معصیت سے رکنے میں، اور تقدیر کے فیصلے میں صبر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ وجزاکم اللہ۔